میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کو، اس شہزادے کو جو دنیا نات کے نجر تابہ ہے، فخر خانان پاکستان ہے، سپاہ سالار غلامان غسان ہے، سفیر عشق رسول ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، منہاج القرآن یونیورسٹی کے اس کے اندر الحمدللہ جو سرپرستی آپ فرما رہے ہیں، نعت کے حوالے سے وہ آپ کا خاصہ ہے، پہلے بھی کام ہوتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب سے منہاج القرآن یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے، سرپرستی کی ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ تحقہ مچا دیا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ دنیا نعت کے نجر تابہ کو دعوت دے رہا ہوں، عالمی شہرت کے حامل اور وہ آواز جو کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، حضور قبلہ الحاج ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کا استقبال کرے، پتہ چلے ڈاکٹر صاحب کو ایسا نعرہ لگائے ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج کی اس نشست میں، اس بابرکت روحانی ایمانی محفل میں حاضری بے حد سعادتوں کا باعث ہے، بے حد برکتوں کا باعث ہے، اور آج حضرت کی پہلی دفعہ زیارت ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جناب پیر عرفان الہی گھاٹی صاحب سے ہماری نیاز مندی ملاقات اور غائبانہ ذکر حضرت کا ہوتا رہا، اور آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہاں پہ حاضر ہو کر ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور میں بر وقت جو حکم تھا اس پر حاضر ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آج کل روزانہ سفر کی مصروفیات ہیں، اور صبح کی جو مصروفیت ہے وہ وقت سے شروع ہو جاتی ہے ہماری، تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں، اور پیر صاحب نے کرم فرمائے۔ ایک خوشی مجھے ہوئی یہاں پر جب سے میں حاضر ہوں کہ پاکستان میں بھی اور ملک سے باہر بھی بہت سارے آستانوں پہ، اور شاید ہی کوئی آستانہ ہو جہاں پہ حاضری نہ ہوئی ہو، لیکن بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کلام کے انتخاب میں جب تک صاحب مسند کی توجہ نہ ہو اس وقت تک کلام کے انتخاب میں احتیاط نہیں کرتے جاتے، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی کلام میں نے بچوں سے سنے ہیں یا جب سے پڑھے جا رہے ہیں، ان سب میں ایک خاص توازن نظر آیا، اس میں ایک خاص احتیاط نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تربیت کا شاخسانہ ہے۔ اور پھر صاحبزادگان کی گفتگو اور کلام بھی سنا، اس سے مزید زیادہ راحت ہوئی۔ اللہ آپ سب کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے فرمائش کی ہے حضرت نے کہ آپ فارسی کلام ضرور سنائیں۔ اب کہاں فرمائش ہوتی ہے ہمیں کہ کوئی فارسی کلام سننے والے لوگ ہوں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کچھ فارسی سنائیں، وہ عربی سنائیں، کوئی ایسا کلام سنائیں جہاں بزرگ جس طرح کے کلام سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال مجھے تو انتہائی مسرت ہوئی ہے حاضر ہو کے، اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پریشان نہ ہوں، زیادہ مشکل فارسی نہیں میں پڑھنے لگا، ایک معروف کلام جو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور اس کی تضمین ہے پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، تو مجھے بھی یہ بہت پسند ہے، اور حضرت نے حکم فرمایا تو میرا دل چاہا ہے کہ میں اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ اور ایک کلام اس کی تضمین مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کرنے کی، وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو وہ میں نے ریکارڈ تو کروایا ہوا ہے لیکن کئی موقع نہیں ملتا کہ کہاں پڑھا جائے، تو آج میرا خیال ہے کہ وہ بہترین موقع ہے کہ اس کلام کے بھی چند اشعار میں عرض کرتا ہوں۔ بلا تمہید، میں بغیر کوئی تمہیدی اشعار پیش کیے ہوئے براہ راست کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ صرف ایک بار ذوق سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ سب باواز بلند مل کے پیش کر لیجیے ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گل، نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گل، مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن، میری یہ التجا بہرے خدا سن، نسیمہ جانب بدغا گزر کن، نسیمہ جانب بدغا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بدغا گزر 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 کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بدغا گزر کن، نسیمہ جانب بدغا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، نسیمہ وہ کوئی نیک ہو یا ہو کوئی بد، کسی کو در سے تو کرتا نہیں رد، کسی کو در سے تو کرتا نہیں رد، نہیں ہے تیری رحمت کی کوئی حد، سے روئے لطف سوئے
نظر کل ضروبے لطف صوبے من نظر کل ضروبے لطف صوبے من نظر کل نہیں ہے کوئی دم خم یا محمد نہیں ہے کوئی دم خم یا محمد عطا ہو عزم محکم یا نظر کل ضروبے لطف صوبے من نظر کل ضروبے لطف صوبے من نظر کل نسیمہ جانب بدغا گزر کل اور صبا تو جانتی ہے درد میرا صبا 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 تو جانتی ہے درد میرا یہ مرغ روح قیدی ہے بدن کا یہاں دم دم گھٹ رہا ہے بے محابا بے برگی جان مشتاقم دراجہ فدائے روزائے خیر البشر کل فدائے روزائے خیر البشر کل اور دیدار تھی کیسی کشاکش نصیر اکثر مجھے پڑھتے رہے غش نصیر اکثر مجھے پڑھتے رہے غش اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوش مشرد گر کے شد جامی سے لطفش خدایا ای کرم دیگر کل خدایا ای کرم بارے دیگر کل نسیمہ
خبر کن ز احوال محمد را خبر کن